بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکی زندگی سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور یہاں آ کر بات ٹھہری تھی کہ طائف کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس گئے۔ طائف سے رزلٹ کی جو امید تھی، جو نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید نہیں توڑی، ہمت نہیں ہاری، بلکہ ہمت کے ساتھ اللہ سے اور امید لگائی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ کی طرف رخ کیا، اور مکہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے یعنی ان کی انڈر میں، ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلہ لیا، اور پھر مکہ گئے، طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اسراء و معراج۔ واقعے کا نام کیا ہے؟ اسراء و معراج۔ یہ 2 نام ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اسراء کے اصل معنی جو ہے، اصل مطلب لفظی معنی اس کا آپ دیکھیں گے، اسراء کے معنی ہوتے ہیں چلنا، رات میں چلنا، رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج کے اصل معنی ہوتے ہیں چڑھنا، چڑھنا، اونچائی پر چڑھنا۔ اسراء کے معنی ہے چلنا، معراج کے معنی ہے چڑھنا۔ جی، تو ان دونوں کے معنی سمجھ گئے آپ کو؟ اب آگے دیکھیے، بات اور کی طرح واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس نام سے ایک سورہ ہی رکھ دی، سورہ اسراء، جسے ہم کہتے ہیں سورہ اسراء، اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ 15واں پارہ آپ جب کھولیں گے تو 15واں پارہ شروع ہی اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ 15ویں پارے کی شروعات، ابتدا اسی سورہ سے ہوتی ہے، سورہ اسراء۔ اس کی پہلی آیت، سورہ اسراء کی پہلی آیت کیا ہے، وہ یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ خیر اللہ، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت، معنی اس کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا،
الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہے، یعنی مسجد اقصی کے اطراف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں اسراء اور معراج دونوں کا معنی ذکر کر رہے ہیں۔ اسراء کے معنی ہوئے مکہ سے بیت المقدس کا سفر، رات کا سفر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں۔ یعنی مکہ سے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں، اسراء، کیونکہ یہ زمین سے زمین کی طرف جا رہے ہیں، یعنی زمین کے ایک حصے سے زمین کے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک طرح کا چلنا ہوا، تو اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج بیت المقدس سے آسمان کی طرف جانے کو کہتے ہیں، بیت المقدس سے آسمان کی طرف جانا، تو یہ کیا ہے؟ اوپر جانا ہے، تو اوپر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ تو زمین سے آسمان کا سفر ہے یہ۔ پہلا سفر کیسے ہوا؟ زمین سے زمین کی طرف ہوا۔ دوسرا سفر کیسے ہو رہا ہے؟ زمین سے آسمان کی طرف ہو رہا ہے۔ تو پہلے سفر کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر اسراء و معراج کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اختلاف یہ پایا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کرایا گیا، یہ جسمانی طور پر نہیں کرایا گیا بلکہ روحانی طور پر کرایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی، جسمانی طور پر، فزیکلی اعتبار سے اس سفر میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی تھے، سو رہے تھے، نیند میں تھے، اور خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر اور یہ اسراء اور معراج کرایا گیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو یہ سفر کرایا گیا، یعنی روحانی یہ سفر آپ کا رہا، جسمانی نہیں۔ تو یہ اختلاف جو لوگوں نے کیا، یہ باطل ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط بات ہوگی اور یہ غلط عقیدہ ہوگا ہمارا۔ یہ چیز غلط ہے، باطل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی آیت ہے جو قرآن مجید کے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ تو یہ جو اپنا بندہ ہے، بندہ، یہ جو لفظ ہے وہ روح کو نہیں کہا جاتا، کہ روح کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے بندہ، بلکہ روح اور جسم دو مل کر ہی بندہ بنتا ہے۔ صرف روح کو یا صرف جسم کو نہیں کہہ سکتے، روح اور بدن مل کر ہی ایک بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ تو اس آیت سے صاف طور سے یہ انکار ہو گیا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی روحانی طور پر یہ سفر آپ کو کرایا گیا،
یہ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کرایا گیا اسراء اور معراج کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی یہ سفر کرایا گیا، چاہے وہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہو یا پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر ہو، یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی طور پر کرایا گیا، صرف وہ روحانی سفر نہیں تھا یہ۔ جی، تو اس کی تردید ہم نے کس سے کی؟ بیابدی کے اس لفظ سے ہم نے سمجھا کہ عبدن کا جو لفظ ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ملنے پر ہی بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی واضح مثال رہی، ایک دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ جب یہ سفر کرایا گیا تھا تو مشرکین مکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا نا، آپ کا یعنی مذاق اڑایا اور آپ کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ کیا کہا کہ مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی کی طرف جانا اور جا کر آنا کم سے کم 2 مہینے کا سفر، جانا 1 مہینہ، آنے 1 مہینہ، کم سے کم 2 مہینہ، تو 2 مہینے کے سفر کو ایک آدمی ایک رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ ایک رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ ایک رات میں بھی نہیں، پوری مکمل رات میں بھی نہیں، صرف رات کے کچھ حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، اور صرف یہ لوگ تو یہی نہیں مان رہے تھے کہ مکہ سے مسجد اقصی کا سفر، تو مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کی سیر، اور وہاں جنت کے نظارے، جہنم کے جو ہے مناظر، اور اللہ سے گفتگو، پھر وہاں پر نماز کا تحفہ آپ کو دیا گیا، اور دیگر بہت سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، یہ ساری چیزیں رات کے ایک حصے میں کرا دی۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی طرح اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں رات کے ایک حصے میں کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو مشرکین مکہ نہیں مان رہے تھے، کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کہ ایک انسان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے ان کے عقل کے حساب سے۔ اگر روح کا مسئلہ ہوتا، صرف روح کا مسئلہ یا خواب کا مسئلہ ہوتا، تو وہ لوگ کیوں اس کا انکار کرتے تھے؟ کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو تو اچھی طرح یعنی مان لے گا کہ خواب میں تو انسان کہیں کی بھی سیر کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب میں روحانی اعتبار سے، تو اس کو تو مان لے، اگر ویسی بات ہوتی تو وہ لوگ مان لیتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر یہ چیزیں کرائی گئی، تو اسی لیے تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ جی، تو اس بات سے بھی اس کی وضاحت ہو گئی کہ اصل جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی طور پر کرائی گئی۔ جی، تو اس کے بعد یہاں دیکھیے آگے کیا لکھا ہے۔ سفر معراج، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی رہی ہوگی اس وقت؟ 52، 52 رہی ہوگی نا، 12ویں سال نبوت کے، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 52، 62 نہیں، 52، 52، جی، نبوت 40 میں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبوت کا 12واں سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تو 52 رہی ہوگی۔ 27 رجب، مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا تھا، اور تاریخ جو ہے 27 رجب کی۔
27 रजब को बुराक सवारी पर मस्जिद अक्सा गए। बुराक सवारी पर मस्जिद अक्सा गए, अंबिया की इमामत फरमाई। बुराक क्या है? ये एक सवारी थी, एक जानवर था। जिस तरह घोड़ा होता है सवारी के लिए, गधा होता है, जो भी जानवर है सवारी के लिए, उसी तरह एक बुराक नामी भी सवारी था। उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे सवारी के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। स्पेशल सवारी स्पेशल सवारी लाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये जो सारा वाकया पेश आया ताइफ से वापस आने के बाद। ताइफ से वापस आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए थे, परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। यानी मायूसी के असरात आपको नजर आ रहे थे। तो अल्लाह ने ये जो शर्फ आपको बख्शा है, इसरा और मेराज का, वो आपकी हिम्मत और आपकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह ने आपको ये सफर अता किया। कि गोया कि अल्लाह ने आपको कहा कि जमीन वाले आपका एहतराम नहीं करते, जमीन वाले आपका लिहाज नहीं रखते, आपकी कदर मंजिल जमीन वालों को नहीं मालूम। तो आइए आसमान में हम बताते हैं आपकी इज्जत और एहतराम कैसे होता है। जमीन को छोड़िए, इधर आसमान में आइए, देखिए आपकी इज्जत कैसे होती है। यहाँ आपके लिए लोग किस तरह मुंतजिर है, यहाँ आपकी किस तरह लोग इज्जत और एहतराम करेंगे। जरा आइए आसमान में, हम आपकी इज्जत करवाते हैं। ताइफ में लोगों ने आपको पत्थरे मारे ना, तो यहाँ आपके लिए फूल बरसाए जाएंगे। ताइफ में लोग आपको धुतकार दिए, तो यहाँ आसमान में आपके लोग मुंतजिर रहेंगे आपकी हर बात सुनने के लिए। और सबसे बढ़कर हमसे गुफ्तगू कीजिए, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, हम आपकी बात सुनेंगे। अल्लाह अकबर। तो ये इस तरह का एक जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एजाज बख्शा। एजाज बख्शा या आपको एक इनाम बख्शा अल्लाह ताला ने। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुलाया और बुराक सवारी देकर, स्पेशल सवारी, यानी आप से तारीफ जो है पैदल गए, इतनी बड़ी एज। तो आप मक्का से ताइफ पैदल गए थे, इसलिए अल्लाह ने आपको इसमें इस सफर में आपके लिए स्पेशल सवारी भेजी पूरा, जो मस्जिद अक्सा तक आपको ले गई सवारी। वहां जाकर जो है आपने सारे नबियों की इमामत की। ताइफ में लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, आपको अपना नबी और इमाम नहीं तस्लीम किया। तो अल्लाह ने आपको सारे नबियों का इमाम बनाकर, सारे नबियों को पीछे खड़ा करके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आगे खड़ा करके आपसे इमामत करवाई गई। ये शर्फ आपको बख्शा। फिर जिब्राइल के साथ पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर यहया और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवे पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यानी
یہ سارے آسمانوں کی سیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، اور سارے سفر میں جو ہے آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ جو ہے یہ سب سفر کروا رہے تھے، سب سے ملاقاتیں کروا رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں پہلے آسمان پہ جب گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ گئے تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جی، تو ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر ساتویں آسمان کے آگے تھوڑا سا، وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی آگے جانے کی اجازت دی۔ انسانوں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر رات ختم ہونے سے قبل ہی مکہ پہنچ گئے۔ اسی رات ختم ہونے سے پہلے ہی قوم کو خبر دی، تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ دوسرے دن اسی صبح جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز کا طریقہ اور وقت بتا کر چلے گئے۔ تو یہاں تک یہ ساری چیزیں اس صفحے میں ذکر کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو کسی نے جو ہے یقین نہیں کیا، مذاق اڑایا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہ کوئی انسان ایک رات میں صرف مکہ سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو دوست ہے جس کو تم اپنا نبی بھی کہتے ہو، وہ یہ بات کرتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو پھر صحیح ہے، تو پھر تو 100% وہ بات صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ صدیق کا لقب اسی وقت سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ جی، تو اس کے بعد دوسرے دن صبح جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی کو نماز کا طریقہ بتلا کر گئے۔ جی، تو اس صفحے میں یہ بات ذکر کی گئی۔ اور ایک یہاں پر ایک چیز میں علم کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سفر کب ہوا بتایا گیا، 12ویں سال۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، لیکن رجب کی 27 تاریخ یہاں پر ذکر کی گئی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ وہ 27 رجب تھی، یہ کنفرمیشن ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتی ہے، تو لہٰذا ہم اسے فکس نہیں کر سکتے کہ 27 رجب ہے۔
جی، معراج ہوئی؟ جی ہوئی، بالکل ہوئی، بے شک ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ اب اتنا کہیے کہ نبوت کے 12ویں سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن رجب کے مہینے میں 27 رجب، اس بات کا ہمیں کنفرمیشن کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، لہذا یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اسی کو لے کر لوگوں نے بدعات شروع کر دی، رجب کے کنڈے، رجب کی طرح طرح کی بدعات، اور رجب میں 27 رجب کو شب کیا کہتے ہیں، شب معراج منانا، 27 رجب کو شب معراج منانا، رات بھر جاگنا، یہ ساری خرافات اور بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، تو یہ چیزیں یہاں پر اسراء اور معراج کے تعلق سے ذکر کرنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا۔ انشاءاللہ آگے کا کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ممکن ہو اللہ چاہے تو انشاءاللہ کل باقی کا جو بھی کتاب میں باقی ہے 3 4 صفحے جو بھی ہیں وہ سب ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔